اندر کا یقین، آدمی کی محنت سے اندر یقین بنتا ہے، باہر شکل بنتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے آدمی کی محنت دو رخی ہے، آدمی کی محنت دو رخی، کہ اس کی محنت سے شکل بھی بنے گی اور اس کی محنت سے اندر یقین باہر شکل بنے گی، اندر یقین بنے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باہر کیا بنے گا؟ شکل بنے گی اور اندر یقین بنے گا۔ جیسے کوئی بڑی عمارت بناوے، بڑے کمرے بناوے، کیوں کہ بڑی عمارت بنے، کمرے بنیں گے، پھر کرایہ پر دے دیں گے لوگوں کو، پھر آرام سے کھائیں گے پیئیں گے، کرایہ آتا رہے گا۔ تو اپنی محنت سے وہ ایک عمارت بناتا ہے، تو اس کی محنت سے عمارت کھڑی ہو جائے گی، ہاں، اور اندر کیا بنے گا؟ یقین بنے گا کہ اب ہو گیا کام، اب اس کی آمدنی آئے گی، کھائیں گے پیئیں گے، آرام رہے گا، اندر یقین ہے۔ جو یہ یقین نہ ہو تو نہ بناوے نہیں بنا سکتا۔ کھیتی بھی، کہ کھیتی کی ایک شکل ہو جاتی ہے اس کی محنت سے اوگ کر کے، اندر یقین ہے کہ اب ہماری تیار ہو گئی، ہاں، تو فرمایا اندر یقین بنے گا، باہر شکل بنے گی۔ اس لیے سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر اندر یقین نہ بنے اور باہر شکل نہ بنے، دنیا ہی نہ بنے گی۔ جی ہاں، ہر شکل والا اس شکل کے یقین کی وجہ سے جو وہ شکل بنا رہا ہے۔ جی ہاں، اگر اس کو یقین ہو کہ اس میں میرا کوئی نفع نہیں ہے تو نہیں بنائے گا۔ تو فرماتے تھے آدمی کی محنت سے باہر شکل بنے گی اور اندر یہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے، یقین بھی بنے، شکل بھی بناوے۔ ایمان کی دعوت میں یہ ہے کہ جس طرح دنیا والی دنیا کی شکلیں بناتے ہیں، آپ عمل کی شکل بناؤ۔ کیا بناؤ؟ عمل کی شکل بناؤ، نماز کی صحیح شکل بناؤ۔ عمل دیا ہے، کلمے کے راستے سے اعمال ملے ہیں، دنیا کے راستے سے چیزیں ملی ہے۔ دنیا کے راستے سے کیا ملتا ہے؟ چیزیں، زمین میں سے چیزیں آتی ہیں، سونا، چاندی، تیل، باقی سب چیزیں، اوپر سے پانی آتا ہے، یہ شکلیں۔ اور ایمان کے راستے سے، کہ ایمان کے راستے سے اعمال دیں گے اللہ۔ ہاں، یہ حدیثوں میں کہ میرے اوپر یہ وحی نہیں آئی ہے کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں، میرے اوپر تو اعمال کی وحی آئی ہے۔ تو نبی پر کیا آتا ہے کہ اعمال کا سلسلہ آتا ہے، کہ پہلے ایمان اور کلمہ، اور کلمے کے بعد پھر اعمال کا سلسلہ، کہ اب اعمال بناؤ، اعمال کو صحیح شکل پر لاؤ محنت کر کے۔ جب محنت کر کے عمل کو صحیح شکل پر لاؤ گے تو تمہارے محنت سے عمل کی صحیح شکل ہوگی اور اس کا یقین بھی آئے گا۔ چنانچہ کلمے کے ساتھ نماز دی، کلمے کے ساتھ کیا دیا؟ پوری شروع سے لے کر آخر تک کلمہ نماز، کلمہ نماز، ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے، ہاں، کہ ایمان کے راستے میں بنانے کے لیے نماز دی ہے کہ اپنی نماز کو بناؤ، شکل بھی نماز کی صحیح کرو۔ جیسے عمارتوں کا نقشہ صحیح ہوتا ہے، نقشہ بنتا ہے، اس پر عمارت بنتی ہے، کہ نماز کو صحیح شکل پر لاؤ۔ ہاں، پھر یہ نماز پھر جب یہ صحیح شکل پر نماز ہوگی محنت کے ساتھ، تو نماز والا یقین بنے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ مدد کرے گا، میں نماز پڑھوں گا اور اللہ کام بنائے گا، میں نماز پڑھوں گا اللہ مدد کرے گا۔ جی ہاں، صحیح شکل بنے محنت کے ساتھ، تو نماز دی کہ نماز کو صحیح بناؤ۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دو حکم ہیں قرآن شریف میں، اقیموا الصلاۃ وحافظوا علی الصلوات، نماز قائم کرو، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ لو، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کرو۔ یعنی نماز کے جو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں
اس کو ان طریقوں پر سنت مستحب کی رعایت کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز کی شکل بناؤ، اور نمازوں کی حفاظت کرو تاکہ وہ اپنے وقت کے ساتھ، اپنی شرطوں کے ساتھ صحیح معنی میں ادا ہو جائے، ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ یہ دو حکم ہے نماز، کہ نماز کو بناؤ۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے نماز بتائی گئی کہ نماز ایسی پڑھی جائے گی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا، وضو بھی بتایا، نماز بھی بتائی، وقت بھی بتایا، یہاں سے لے کر یہاں تک نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے۔ ہاں، اس درمیان میں آپ کی امت نماز پڑھ لے گی۔ صبح شادی ہوئی کہ یہ شروع، سورج نکلا کہ نماز وقت ختم ہوا فجر کا، اس کے بیچ میں نماز پڑھ لیں۔ نماز کی صحیح شکل بنانے کے لیے یہ رہبری ہوئی ہے کہ اپنی نماز کو صحیح شکل میں لاؤ۔ جسے عمارت صحیح شکل میں بنتی ہے، ہر چیز صحیح شکل میں بنتی ہے، اس کے نفع کے لیے ضروری ہے اس کی شکل صحیح ہو۔ تو نمازوں کو صحیح شکل پر لاؤ۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی، اور آپ نے نماز پڑھ کر کے یہ بتایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کا علم دیا ہے۔ آخرت بننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہے، ایمان اور علم۔ ایمان دیا، اس کے بعد اعمال کا علم دیا۔ تو نماز کا علم آیا پہلا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز کے لیے نماز والی بنو۔ کیا بنو؟ نماز کے لیے نماز والے بنو۔ فرمایا نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب ظاہر ہے، بہت کھایا ہے تو کیسے نماز پڑھے گا، اور اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ بہت کھا لیا ہے۔ تو نماز کی کوئی نورانیت پتہ نہیں چلے گا، بوجھ ہو جائے گا۔ نماز کے لیے پیٹ کو ہلکا رکھو۔ ہاں، اور دوسرا کیا فرمایا کہ پیٹھ کو ہلکا رکھو، یعنی بہت سے جھگڑے دنیا کے اپنے ساتھ مت لاؤ۔ اگر دنیا کے بہت سے جھگڑے تمہارے ساتھ ہیں پھر تمہاری نماز میں کوئی جان نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا نماز کے لیے نماز والا بننا، یہ بتایا ہے تاکہ وہ نماز صحیح ہو جاوے کہ پیٹ کو ہلکا رکھو، پیٹ کو ہلکا رکھو۔ بہت سارے جھگڑوں کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گئے؟ اللہ کی طرف کیسے رخ ہوگا اس کے دل کا؟ تو نماز کی شکل بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ کہ نماز کی شکل صحیح بناؤ۔ ہاں، کھڑا ہونا صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، سب چیزیں صحیح ہو، اس کی شکل صحیح ہو۔ نفع اٹھانے کے لیے اس کی شکل صحیح ہونا ضروری ہے۔ فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ سجدہ کیسے کرو گے؟ یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو۔ سجدہ صحیح کرنے کا طریقہ نبی کے ذمے ہوتا ہے طریقے بتانا۔ نبی کے ذمے کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے کے طریقے بتاوے۔ حکم تو اللہ دے گا عمل کرنے کا، حکم اوپر سے آئے گا، حکم پورا کرنے کے طریقہ نبی بتاوے گا۔ یہ ترتیب ہے اللہ کی طرف کہ حکم اللہ دیں گے،
نماز قائم کرو، یہ حکم اترا۔ اب قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ نبی بتائے کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ تو اوپر سے آیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کتنی دیں، کب دیں، کس کو دیں، یہ نبی بتائیں گے۔ اس لیے نبی کا اتباع ضروری ہے۔ اللہ کی منشا پوری کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے نبی کا اتباع ضروری ہے۔ تو فرمایا مجھ کو حکم ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو تاکہ سجدہ صحیح ہو۔ سجدے کی فضیلت بھی بتائی، سجدے کا طریقہ بھی بتایا کہ سجدہ کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب وہ پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ اللہ سے سب سے قریب ہو گیا ہے۔ یہ تو فضیلت بتائی اور یہ طریقہ بتایا کہ سجدہ کیسے کرو گے، کہ 7 اعضاء پر تمہارا سجدہ صحیح ہوگا۔ یہ علم ہے، نماز کا حکم، نماز کا علم۔ ہاں، ایمان کے راستے میں یہ چیزیں ہوتے ہیں، ایمان اور علم۔ تو علم حکم کا بھی ہوگا اور علم طریقوں کا بھی ہوگا۔ اسے کہتے ہیں دین سیکھو۔ کیا سیکھو؟ کہ دین سیکھو، کہ کس چیز کو سیکھنا ہے، کہ حکموں کو سیکھنا ہے، طریقوں کو سیکھنا ہے۔